قرآن کے تاریخی مقامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر زمانے میں انسان کو راہ حق پر لانے کے واسطے خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے الہامی کتابیں نازل کر دی گئیں۔ قرآن شریف وہ الہامی کتاب ہے جو 7ویں صدی میں نازل ہوئی اور دیگر تمام آسمانی کتابوں کی تکمیل ہے۔ یہ کتاب قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت بھی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو بہت آگے بڑھا دیا ہے، مگر قرآن شریف کے نزول ہوئے 1400 سال گزرنے کے باوجود اس کے کسی ایک تذکرے کو بھی آج تک کوئی غلط ثابت نہ کر سکا اور ایک حرف بھی بدل نہ سکا۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کی سیر کریں تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ 100% سچ اور صحیح ہیں۔ قرآن شریف کے تعلیم ہے کہ دنیا کی سیر کر کے تاریخ گزشتے سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ جل و شانہ فرماتا ہے، سورہ 27 نمل آیا 69، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین۔ تو کہہ دے زمین میں جا کر سیر کرو، پھر دیکھو کہ گناہ گاروں کا انجام کیسے ہوا۔ قرآن کی اس تعلیم سے متاثر ہو کر ہم نے جو تحقیق تاریخ کا سفر کیا ہے اور جن طریقے حقائق کے مشاہدے کیے ہیں ان باتوں کو آپ سے حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخی واقعات زمانے کے ترتیب سے آپ سے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس اہم کارنامے کو انجام دینے کے لیے ہم نے سعودی عرب، مصر، جوردان، عمان، UAE، ایران، ارمینیا، جارجیا، ترکی، لیبنان، کردستان، عراق، یمن وغیرہ ممالک کے سفر کیے ہیں۔ وہاں کے ریگستان، برفیلی پہاڑ، سمندر، شہروں اور بستیوں کو طے کر کے ہم نے جو تصویر اتاری ہے اس ویڈیو فلم میں دکھا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام۔ انسان ہے وہ جو اربوں کربوں حیوانات سے الگ تھلگ تمیز اور عقل کے ساتھ جنت میں پیدا کر کے زمین میں بھیجا گیا ہو۔ مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر عرفات کے جبل الرحمہ پر بنی نوع انسان کے باوائے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کی ملاقات ہوئی۔ اکثر مفسرین کا یہ بیان ہے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہ جگہ آج ملک عراق میں شامل ہے۔ سمیریا کے بت پرست قوم کو انہوں نے دین حق کی طرف دعوت کی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ و اشاعت کا کام جاری کیا۔ عرصے دراز تک دعوت کرنے کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے۔ خدا تعالی نے ان سرکشوں کی اکثریت کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خدا تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ لکڑی کے تختوں سے ایک جہاز تیار کیا جائے اور ہر جانداروں کے جوڑوں کو بھی اس جہاز میں جگہ دے تاکہ ان کی نسل دنیا میں قائم رہے۔ ایک مقبول رائے یہ ہے کہ اس جہاز کی تیاری عراق کے کوفے میں ہوئی۔ پس منظر میں کوفے کی تاریخی مسجد دکھائی دے رہی ہے۔ آسمان سے موسلا دار بارش شروع ہوئی، ہر کہیں سے چشمے نکلے،
हजारों कदम की ऊंचाई पर सैलाब उभर कर आया। सारे मुनकरीन हक हलाक हो गए। कई दिनों के बाद पानी घटने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहाज जूदी पहाड़ पर जाके टकरा गया। सूरह 11 आयत 44 में खुदा कहता है, وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ कुर्दिस्तान के शुमाली हिस्से से तुर्की के जूदी पहाड़ का मंजर। उसकी ऊंचाई 6800 फुट है। जूदी पहाड़ मशरकी तुर्की में सरहद आर्मीनिया के करीब वाक़े बर्फीले पहाड़ अरारत से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है।